السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام کو مشکلات پیش آئیں گی، جبکہ عاطف خان نے بھی ان کی تائید کی۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے ورکرز کے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے برہمی کا اظہار بھی کیا اور اجتماعی استعفوں کی تجویز بھی دی، تاہم شاہد خٹک کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف عوامی مفاد میں اپنی رائے دی تھی۔ لاہور میں دہائیوں بعد زندہ دلانے لاہور بسنت منانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ 3 روزہ بسنت فیسٹیول کے آغاز سے قبل ہی بیرون ملک سے شائقین کی آمد شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے متعلقہ محکموں کو آج رات تک تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ، پی ایچ اے اور ایل ڈی اے شہر بھر میں آگاہی پیغامات اور شاہراہوں کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا رہے ہیں۔ اندرون لاہور سمیت پورا شہر بسنت کے رنگوں میں رنگتا جا رہا ہے۔ بلال یاسین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چھتوں پر احتیاطی تدابیر اپنائیں اور حکومت پنجاب کے جاری کردہ SOPs کے مطابق محفوظ انداز میں فیسٹیول سے لطف اندوز ہوں، جبکہ ایل ڈی اور دیگر اداروں کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ٹاؤن شپ لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں چیئرپرسن نواز شریف لورز گروپ اور ممبر انوائرمنٹ کمیٹی پنجاب عظمیٰ عامر بٹ کی زیر صدارت ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر فرد اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمانوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جلد حقیقت میں تبدیل ہوگا۔ تقریب سے مرزا خالد بیگ، عدیم اجمل اور منور حسین نقوی نے بھی خطاب کیا اور کشمیری عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر کینٹ ڈویژن پولیس نے ون ویلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ایس ایچ او غازی آباد محمد شہریار نے پولیس ٹیم کے ہمراہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے منچلے ون ویلر عثمان کو موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ملزم نے ون ویلنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جس پر فوری ایکشن لیا گیا اور مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ عام پر ون ویلنگ کر کے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، جبکہ والدین سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے تعیناتی کے بعد پنجاب پولیس کے پہلے اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں ایڈیشنل آئی جیز، ایم ڈی سیف سٹیز، ڈی آئی جیز، اے آئی جیز اور دیگر افسران شریک ہوئے، جبکہ ساؤتھ پنجاب کے افسران اور آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں آئی جی پنجاب نے لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول اور سروس ڈیلیوری کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے افسران کو ڈسپلن اور رولز اینڈ پروسیجرز کی پابندی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے تھانہ کلچر اور ٹریفک مینجمنٹ میں بہتری کے ویژن کو ٹیم ورک اور میرٹ کے ذریعے مکمل کرنے پر زور دیا۔ سنگین جرائم کے کیسز کی مانیٹرنگ، عوامی داد رسی، کرپشن کے خاتمے اور اختیارات سے تجاوز پر سخت احتساب کا عندیہ دیتے ہوئے منشیات جرائم کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ سینئر افسران نے صوبے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ماناوالا میں معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا محمد رضوان قریشی نے شب برات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شب برات انتہائی عظمت، فضیلت اور شان والی بابرکت رات ہے، جس میں عبادت، توبہ اور استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس رات بخشش اور رحمت طلب کرتا ہے، اسے نوازا جاتا ہے، لہٰذا ذکر الہی، نوافل، درود و سلام، قیام اللیل اور روزہ رکھ کر اس رات کو بھرپور انداز میں گزارنا چاہیے۔ مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ میں سیوریج نظام کی بدحالی کے باعث گٹروں کا گندا پانی ابل کر سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے۔ دیوان والا کے مقام پر شجاع آباد روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس کے باعث راہگیروں، مسافروں، طلبہ اور نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری طور پر نوٹس لے کر نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سر دیوان اللہ پرانا سوجے بعد روڈ کئی 3 سالوں تو سارا ایشو ویندا پہ کمیٹی آندے وینے ساری کوئی مسئلہ حل نہیں تھیندا 5 منٹ 10 منٹ کیتے لیبر آندی ہے سارا کوئی مسلسل پکا کام نہیں کریندے پہ لہٰذا مریم نواز کو ساری گزارش ہے کہ سارے پراپر مسئلہ حل کیتا ونے نمازی پرہیزی کیتے بہت مشکلات تھیندی ہے تے بال ویندن آندن سکول انہاں کتے بہت مشکلات چھٹیاں کریندن ہی پانی دی وجہ تو گھر والے بالاں کو بھیجیندے نہیں پانی دی وجہ تو سارے یہ لہٰذا مریم نواز کو گزارش ہے کہ سارے مسئلہ حل کیتا ونے معاملہ ہے سر 3 سال تھی گئے ساری ہی سیوریج دا بہت بڑا مسئلہ ویندا پہ ساری ہی سیوریج دا پانی شہر والے پاس نہیں ویندا شہر والا پانی نہیں آندے سارے علاقے والے پاس ساری یہ اپیل ہے مریم نواز کو کہ اے ساری سیوریج بالکل ختم تھی چکی ہے ای کو صحیح کیتا ونجے اے 9 تے پیمپ پاتے پن ساکو فٹ والا پیمپ پاچا ونجے تھا 5000 گھر نہ تو کوئی مریض ٹپ سکدے نہ تو کوئی بال ٹپ سکدے ڈیلی سارے بال مین ہول دے ڈھکنے بھی کہ نہیں بچ ڈھے پوندن اساں سارے بالوں کو کڈھنے ہیں ٹھیک ہے نا برائے مہربانی ساری یہ سیوریج دا مسئلہ حل کیتا ونجے ملک بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی شہریوں نے مساجد میں نوافل ادا کیے قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا جبکہ مساجد کو چراغاں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا متعدد افراد نے قبرستان جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی بھی کی علماء کرام نے شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور فیصلوں کی رات ہے جس میں بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں یہ بڑی ہی بابرکت رات شب برات ہے اور اس رات میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور کثیر عاشقان رسول دوسرے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خوب عبادت کریں اور اس کو عبادت میں گزاریں کہ یہ بڑی ہی نزول رحمت کی رات ہے اور مانگنے کی رات ہے بخشش کی رات ہے توبہ کی رات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اس میں اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں تلاوت قرآن کریں روزہ رکھیں صدقہ و خیرات کریں انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں ہمیں سارا سال نصیب ہوں گی ازداد پولیو مہم 2026 کے تحت ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین دوسرے روز بھی متحرک رہے اور حیات سکول کینٹ ایریا میں پولیو ٹیموں کے ہمراہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے انہوں نے سیکیورٹی انتظامات اور پولیس ڈپلائمنٹ کا جائزہ لیا اور ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے پولیو عملے کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا عمر کوٹ میں سندھ اسمبلی کے ایڈیشنل سیکریٹری اور سماجی رہنما محمد حسن شاہ کی سالگرہ کے موقع پر مقامی ہوٹل میں پروقار تقریب منعقد ہوئی جس کا اہتمام خالد چودھری اور لال بخش لاشاری نے کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ محمد حسن شاہ اور ان کا خاندان گزشتہ 3 نسلوں سے علاقے کے غریب اور مستحق افراد کی خدمت میں مصروف ہیں اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا جبکہ سیٹھ اکرام ایس کے درس ڈاکٹر سید عبدالسمیع سمیت معزز شخصیات نے شرکت کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ساہیوال میں آر ٹی سیکرٹری واصف یاسین کی قیادت میں پبلک ٹرانسپورٹس میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں رانا صدام حسین کی رپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آر ٹی سیکرٹری دفتر موجود ہیں ہمارے ساتھ واصف یاسین صاحب موجود ہیں جنہوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے ساہیوال میں ان کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں تو ان سے جانتے ایک تو الیکٹرک بسوں کے حوالے سے جانیں گے اور دوسرا ابھی 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی تو کرائے کے حوالے سے انہوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے ان کی ٹیم متحرک ہے کہ جو زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہے ایل پی جی کے خلاف بھی بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے محترم مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے مطابق اور ڈی سی ساہیوال کے حکم کے مطابق ہم نے یہاں پہ جو کرایہ جات ہیں وہ ہم نے فکس کیے ہوئے ہیں اور یہ پٹرول اور ڈیزل پرائسز بڑھنے کے بعد ہم نے ان کے جو ہیں کرائے نہیں بڑھائے اور ہم اڈوں پہ جا کے اس کی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر چیکنگ کرتے ہیں اور جو گاڑی یا جو بھی جس مسافر سے زیادہ کرایہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس گاڑی کو بند بھی کرتے ہیں اور کرایہ بھی واپس کرواتے ہیں تو روزانہ کی بیسس کے اوپر ہماری کارروائیاں جاری ہیں ایل پی جی سلنڈرز جو مسافر گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں ہم نے کافی زیادہ کارروائی کی ہے اور تقریباً 200 کے قریب سلنڈرز ہم نے گاڑیوں سے اتارے ہیں اور ایف آئی آرز دی ہیں ان کے اوپر
تو الحمدللہ ہماری تقریباً ڈسٹرکٹ ساہیوال میں 100% گاڑیاں جو ہیں وہ اب پٹرول یا ڈیزل کے اوپر چل رہی ہیں. جو بھی گاڑی LPG پہ چلتی ہے ہم اس کا سلنڈر بھی اتارتے ہیں اور اس کے خلاف FIR بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا منصوبہ تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے تحفہ دیا تھا ساہیوال کی عوام کو، تو اس میں یہ ہے کہ 30 بسز کا ہمارا کوٹا تھا، 16 بسز آ گئی ہیں، اور اس میں ہم نے جو 4 روٹس تھے ہمارے وہ ہم نے آپریشنل کر دیے ہیں، جس میں ایک جو ہمارا روٹ ہے وہ نور شاہ، دوسرا ہمارا کمیر، تیسرا ہمارا یہ جو قطب شانہ کی طرف جا رہا ہے، اور چوتھا جو ہمارا روٹ تھا وہ گیمبر والا فری ٹاؤن سے چلتا ہے اور گیمبر جاتا ہے. یہ چاروں کے چاروں روٹس آپریشنل ہیں اور روزانہ تقریباً 10,000 کے قریب مسافر اس پہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کا بہت ہی احسن اقدام ہے. اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ مزید ہونے چاہیے تاکہ عوام کی بہتری ہو سکے. اچھا ایک اور بتائیے، اگر زیادہ کرایہ یا کوئی ایسی وائلیشن ہوتی ہے تو عوامی شکایت پر بھی کارروائی ہوتی ہے؟ جو بھی شکایت ہوتی ہے ہمارا پورٹل بنا ہوا ہے جی، اس پہ جو بھی ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک کنٹرول روم اسٹیبلش ہے، نمبرز تمام اڈہ جات پہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں. جس کی بھی شکایت ہوتی ہے اس گاڑی کو نہ صرف بند کیا جاتا ہے بلکہ کرایہ بھی موقع پہ ہی واپس کروایا جاتا ہے. پاکستان گرین فورس نے ملک کو سرسبز بنانے کے عزم کے تحت تھانہ منڈی عثمان والا میں 20 سالہ برگد کے پودے کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے شجرکاری مہم کا آغاز کیا. ماہرین کے مطابق یہ درخت موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرے گا، جبکہ ایسی کاوشیں صدقہ جاریہ ہیں جو نسلوں تک ماحول کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی. ساہیوال میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی کا مالک محکمہ ہائی وے کا سرکاری ملازم نکلا، جس نے ایک ہی پلاٹ 2 افراد کو فروخت کر کے شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. اس اب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل دیکھتے ہیں رانا صدام حسین کی رپورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈپٹی کمشنر ساہیوال آفس میں موجود ہے. پٹواری بادشاہ سلامت اس قدر باثر ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو قبضہ کے خلاف گزاری کی درخواست پر کئی ماہ گزر گئے، عمل درآمد نہ ہو سکا. متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے سر. ہم نے 2020 میں عبدالحمید اس کے باپ رمضان سے پلاٹ خریدا تھا 5 مرلے کا، جو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو ہم نے اس کو 4 دیواری نہ کر سکے اس پلاٹ کی. تو انہوں نے 4 سال بعد دوبارہ دوسری پارٹی کو وہی پلاٹ ہمارے والا سیل کر دیا. تو جب ہم کو پتہ چلا ہم اس کے لیے 4 دیواری کرنے کی کوشش کی تو دوسرے گھر نے 4 دیواری اس کی کر رکھی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پلاٹ ہم کو واپس کر دیا جائے. اچھا، جنہوں نے قبضہ آپ کا پلاٹ فروخت کیا، کالونی بنائی، وہ کون بندہ ہے؟ وہ عبدالحمید ہے، ہائی وے میں تحصیلدار ہے، لاہور ہائی وے میں تحصیلدار ہے وہ. تو باثر بندہ ہے. ہم نے درخواست دی تھی پٹواری سے، تو پٹواری کے پاس 28 نومبر 2025 کی درخواست کی دی ہوئی. آج ہم کو ملی ہے وہ کہ انہوں نے تحصیلدار کے ساتھ کچھ ان کی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے جو ہماری درخواست آگے نہیں جانے دی. اس وجہ سے ابھی تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. 3-4 مہینے سے پٹواری خود نہیں مل رہا، اس کا منشی مل رہا ہے اعلیٰ یار، وہی کارروائی کر رہا ہے جی. کبھی بولتا ہے ہمارے کو 20,000 دو تیل لگے گا کارروائی کرنے کے لیے، کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، غریب آدمی کیا کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں. ایک کی پلاٹ تھی، وہ بھی باہروں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے لے آیا، نقد پیمنٹ دیتی ہے، رجسٹری ساڑھے نہ جی. تو وہ کوئی بندہ نہیں ساڑی چھوڑ رہے ہیں. ایک طرف تو حکومت پنجاب نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پنجاب بھر میں مختلف ادارے سرکاری حرکت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ساہیوال کے گردن ہوا کالونی مافیا ہے ان کے خلاف کوئی ایسی ابھی تک کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. ایک پلاٹ 4 لوگوں کو فروخت کیا ہوا ہے. تو یہ متاثرین غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پلاٹ آگے فروخت کر دیا گیا ہے، اور جس بندے نے وہ کالونی بنانی ہے وہ لاہور میں ہائی وے میں کوئی سرکاری ملازم ہے. تو یہ بدبختی ہے وزیر اللہ صاحبہ کہ جب متاثرین کو انصاف نہیں مل سکتا، ڈپٹی کمشنر ساہیوال بھی انصاف نہیں فراہم کر سکے ان کو. جی. سندھ کے بالائی شہر کنکوٹ میں سیوریج نظام کی ناکامی کے باعث سڑکیں، گلیاں اور راستے گندے پانی سے بھر گئے ہیں. شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جبکہ میونسپل عملہ نکاسی آب میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے. اس اب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل دیکھتے ہیں اسپیشل رپورٹ میں. جی، اس وقت میں موجود ہوں کندھکوٹ اولڈ نادرا کے قریب. میونسپل عملے کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے
1 से 1.5 फुट यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। म्यूनिसिपल अमले को कई मरतबा इतला देने के बावजूद भी यहाँ पर म्यूनिसिपल का जो अमला है वो ढूंढने से नहीं मिल रहा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर 1 से 1.5 फुट यहाँ पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर ओल्ड नादरा भी है और हाई स्कूल भी यहाँ पर है। बच्चे और तलबा और तालबात को यहाँ पर आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं, उनका क्या। कोई भी यहाँ पर ऐसा सहूलत नहीं है। तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे पानी जमा हुआ है। उसकी वजह से बच्चे आने जाने में स्कूल वालों को दिक्कत होता है। यहाँ पे कोई सामने सिटी सेंटर जो हॉस्पिटल था वो भी बंद हो चुका है। यहाँ पे जो बीमार हैं यहाँ के मोहल्ले वाले वो भी परेशान हैं, आने जाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। और ये गंदा पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चे बीमार हो चुके हैं। उनका जो बीमारी का वजह है वो भी यही है, पानी का वजह है। हम म्यूनिसिपल कमेटी से यही गुजारिश करते हैं कि पानी का जो बंदोबस्त किया जाए। 1 से 2-3 बार पहले भी हम ये वीडियोज़ और जो है ना म्यूनिसिपल कमेटी वालों के बारे में कह चुके हैं, किसी ने कोई अमल नहीं किया है। खुदारा मेहरबानी करें कि इसका पानी का कोई ना कोई हल निकले। पानी को सफ़ाई वारो ना आयो वा, ॾाढा सफ़ाड़े वारा ज़लील थिया हूँ, टोन कमेटी वारा भी ना आया। सॼो किन थी वियो आहे, नाली बाली बंदि नहीं, नालदरा बंदि आहे, सॼो किन, सॼो ग़रीब गुरबो सॼो परेशान आहे हर को, समझे सही, कुछ ही न थी करे गवर्नमेंट। जैसा कि आपने यहाँ के लोगों की बातें सुने, इन्होंने सिंध के आला हुकाम और बल्दिया वज़ीर से मुतालबा किया है कि यहाँ कंदकोट में जो है सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए ताकि हमें आने जाने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर पोलियो मुहिम की मौसर निगरानी के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने पोलियो टीमों का रिकॉर्ड चेक किया और बस अड्डों पर तैनात अमले का मुआयना भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पोलियो वैक्सीन में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वीं उर्स के मौका पर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक तमाम डॉक्टर्स और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 24 घंटे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अद्वियात और ब्लड बैंक में 100 से ज़ायद बोतलें दस्तयाब होंगी, जबकि मुख्तलिफ अजला से 50 और इदारे की 12 एम्बुलेंसेज हर वक्त अलर्ट रहेंगी। शहर में 10 मकामात पर मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना के ऑफिस असिस्टेंट बाग अली जामरू मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें प्रोफेसर, अफसरान और साथियों ने शिरकत की और उनकी खिदमत को खराज तहसीन भी पेश किया। मुक़र्रीरीन का कहना था कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और खलूस से फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि बाग अली जामरू ने तकरीब के इनेकाद और इज़्ज़त अफजाई पर तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।